الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جیسے کہ آپ تمام ناظرین اور سامعین یہ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں یہ بیان ہوا کھانے کے آداب کیا ہے، اور اب اسی کے پارٹ 2 جس میں مزید کھانے کے آداب اور طریقہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فضیلت کا بیان کیا جائے گا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے انسان کی مکمل زندگی اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو میرے اور آپ کے پیارے مدنی محبوب لجپال آقا نے جتنے احسن طریقے سے بیان فرمایا، کائنات میں آپ سے قبل اور آپ کے بعد کوئی بھی اتنے احسن طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ کے سامنے ایک شخص کھانا تناول کر رہا تھا۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اسے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، لیکن اللہ کا نام لینا کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، حتیٰ لم یبق من طعامہ الا لقمۃ، وہ اپنا اتنا کھانا کھا چکا ہے کہ صرف اس کے کھانے سے جو مکمل اس کا کھانا تھا اس کے کھانے سے صرف ایک لقمہ بچ گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام اسے دیکھ رہے ہیں، فلما رفعها الى فیہ، جب اس نے اپنا وہ ایک لقمہ اٹھا کے اپنے منہ کے قریب کیا تو قال بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس نے اس وقت جب وہ آخری لقمہ اپنے منہ کے قریب کیا تو پھر کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اول میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام۔ جب اس نے یہ کہا تو پیارے محبوب اپنی رحمت بری نگاہوں سے اس شخص کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور میرے پیارے محبوب مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا۔ جب محبوب کریم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال ما زال الشیطان یأکل معہ، پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ مسکرائے تو صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، اے مدنی محبوب آپ مسکرائے کیوں، آپ نے تبسم کیوں فرمایا؟ پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے جب لب کشائی کی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، جب یہ شخص کھانا کھا رہا تھا تو یہ بسم اللہ شریف اس نے نہیں پڑھی تھی، تو کھانا اس کے ساتھ شیطان بھی کھا رہا تھا، لیکن جب آخری لقمہ اس نے اپنے منہ کے قریب کیا تو پھر اس نے اللہ کا نام لے لیا۔ اب اللہ کے نام کی برکتیں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں دیکھیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما زال الشیطان یأکل معہ، جب اس نے یہ اللہ کا نام کھانے پر لیا فلما ذکر اسم اللہ استقاء ما فی بطنہ، تو شیطان نے اسی وقت قے کر دی، اسی وقت الٹی کر دی، مطلب جو اس کے پیٹ میں تھا اس کو نکال دیا، بطن پیٹ کو بولتے ہیں، اور استقاء قصدن، جان بوجھ کر جو پیٹ کے اندر چیز ہو اسے باہر نکالنے کو کہتے ہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام اس لیے مسکرائے
کہ جو شخص سارا کھانا سوائے اس ایک لقمہ کے سارا کھانا شیطان کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ کا ذکر کیا آخری لقمے پر تو بسم اللہ کی برکت سے شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا اسے سارے کی قے کر دی۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے۔ لیکن پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھانا کھائے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائے تو پھر شیطان اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اگر آپ آخر میں یا درمیان میں بھی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو جب آپ درمیان میں یا آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لقمہ سے پہلے پڑھ لیں گے تو اسی وقت شیطان بھاگے گا اور قے کرے گا، اور اس کی اب جو کھانا کھایا تھا اس نے جو باہر نکالا اس کا ہمیں فائدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور اس کھانے سے جو برکت زائل ہوئی ہوگی اللہ وہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب دوبارہ اگر آپ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کھانا کھاتے ہو تو شیطان ڈر کے مارے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے درمیان میں بسم اللہ پڑھی تو پھر مجھے تکلیف ہوگی، پھر وہ آپ کے ساتھ کھانے میں اس ڈر کے مارے شریک نہیں ہوگا کہ کہیں یہ سب سے آخر میں بسم اللہ پڑھ لے تو پھر مجھے یہ سارا کھانا نکالنا پڑے گا، زبردستی نکالنا پڑے گا۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح کی جو شرح مرآت المناجی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 53 کے اندر بھی موجود ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک مقام میں 6 اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے۔ فجاء اعرابی، تو ایک اعرابی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاکلہ، تو اس نے اس کھانے کو بلقمتین، 2 لقموں میں ہی ختم کر دیا۔ محبوب کریم اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو ایک اعرابی نے آیا، اس نے 2 لقموں کے ساتھ ہی وہ سارا کھانا تناول کر دیا، کھا لیا، مکمل ختم کر دیا۔ تو پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اما انہ لو سمى لکفاکم، پیارے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ بے شک اگر یہ آنے والا اعرابی اس کھانے پر اللہ کا نام لے لیتا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا، تو لکفاکم، تو یہ کھانا تمہارے لیے کافی ہوتا۔ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں وقال حدیث حسن صحیح، یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور یہ حدیث پاک نمبر 736 نمبر ہے، اور صفحہ نمبر 1858 کے اندر یہ موجود ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ، مائدہ بولتے ہیں اس کپڑے کو جس کو انسان کھانے کے وقت اپنے سامنے بچھاتا ہے، جس کو ہماری زبان میں دسترخوان بولتے ہیں، اس کو مائدہ بولتے ہیں۔ مائدہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں کریم آقا، لجپال آقا، ہمارے معاشرے میں انسان اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ وہ جو سامنے دسترخوان ہے اسے بچھائے یا اٹھائے۔ قربان جاؤں والدہا کے مکھڑے والے نبی پر
کہ آپ کانا اذا رفع، جب آپ اپنا وہ دسترخوان اٹھاتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ وہ دسترخوان کو صاف کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اور محبوب کریم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام پیارے ہونٹوں سے، پیاری زبان کے ساتھ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، اور عمدہ اور مبارک، عمدہ اور مبارک، اور نہ اس میں کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے استغنا ممکن ہے، ولا مستغنن عنہ ربنا، اور نہ اس سے استغنا ممکن ہے۔ یعنی محبوب کریم علیہ السلام آپ اس دسترخوان کو جب لپیٹتے تو محبوب کریم علیہ السلام یہ دعا فرماتے۔ یہ بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی برکتیں یہ ہے کہ جب بندہ کھانے کے بعد یہ دعا کرے، اللہ کریم اس کے کھانے میں بے شمار برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمدللہ۔ آپ کے اور میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے مجھے یہ کھانا عنایت فرمایا، یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کلمات کہے، اور وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اور مجھے یہ کھانا دیا بغیر کسی محنت کے، مجھے یہ کھانا دیا کسی محنت کے بغیر۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ مجھے یہ کھانا دیا من غیر حول منی ولا قوت، بغیر کسی محنت کیے اور بغیر کہیں اپنی طاقت کو صرف کیے، یعنی محنت اور قوت لگائے بغیر اللہ نے مجھے یہ کھانا عطا کیا۔ اس وجہ سے اس کی تمام تر خوبیاں بیان کی، شکریہ ادا کیا الحمدللہ کہہ کر۔ تو آپ کے اور میرے پیارے محبوب نے فرمایا جو شخص کھانا کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات پڑھے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم ان الفاظ کی برکت کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اب یہ شکر کیسا؟ یہ زبان کے ساتھ کلمات کہنے ہیں اور دل میں یہ پختہ یقین رکھنا ہے، یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ مجھے یہ جو کھانا مل رہا ہے یہ کھانا میرے اعمال کے سبب نہیں، میری نیکیوں کا بدلہ نہیں ہے، یہ بہت سارے میرے جیسے اس دنیا میں بھوکے پھر رہے ہیں، وہ رب العالمین ہے جو چاہے کرتا ہے، یہ مجھے اللہ کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ کی رحمت کی وجہ سے یہ کھانا مجھے مل رہا ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، مستدرک میں حدیث پاک موجود ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان آپ نقل فرماتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1 درہم سے یا آدھے درہم سے ایک کپڑا خریدا اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر عاجزی انکساری کرتے ہوئے اللہ کا شکریہ ادا کیا، تو جب اس کپڑے کو وہ اپنے بدن کے اوپر ڈالے گا تو اس کے وہ جو کپڑا ہوگا، وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر جب وہ اپنے جسم پر ڈالتا ہے تو وہ کپڑا اس کے گھٹنوں کے اوپر بعد میں پہنچے گا، گھٹنوں تک وہ کپڑا بعد میں جائے گا، اللہ اس کے شکر کے سبب اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث پاک کو مرآۃ المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 199 میں بھی
مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ان کو اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کھانوں کی برکتیں، رحمتیں لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔